أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ول آئی بی فارگیون؟ تو آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر توبہ کیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 60 سے 70 کے ان بٹوین لفظ توبہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، جس نے گناہ کیا پلٹ آؤ، میری طرف آ جاؤ۔ بنیادی طور پہ انسان بے گناہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو پیچھے سے لے کے چلتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ کرسچینٹی کا یہ نظریہ کہ ہیومن بینگ از بورن سنر، یہ غلط ہے۔ آج بھی کرسچینٹی میں آپ کو یہ تھاٹ ملے گی کہ حضرت آدم اور حوا نے جو کہ پھل کھا لیا تھا تو لہٰذا اب دنیا میں آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود ولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ اس دنیا میں آئے تھے ہم بالکل سفید کاغذ کی طرح تھے، تقریباً 2 سال تک، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیے کہ جب تک بچہ بولتا نہیں ہے وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے کورا کاغذ ہے، فطرت کے نور میں ڈھلا ہوتا ہے۔ اس کو اگر زبان دی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ کی طرح انی عبداللہ کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کو سب یاد ہوتا ہے۔ 4 نور ہم سب کی زندگی میں، نور فطرت، نور ہدایت، نور اسلام، نور وحی، کہ بچے کو اللہ تعالیٰ ایک عجیب طرح کی کیفیت سے گزار کے بھیجتا ہے کہ اس کو یاد ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور کوئی گناہ بچے کا لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیے، یعنی ان کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا۔ ایک سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، یعنی خواب میں اب کوئی کسی کو قتل کر دے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی سونے کی حالت میں اعمال نہیں لکھے جاتے۔ اسی طرح مجنوں، دیوانہ، کریزی، ہوش ہی نہیں بیچارے کو، اس کے عمل بھی نہیں لکھے جاتے۔ اور تیسرا بچہ، جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں بلوغت سے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہیں، کبھی نہ ان کو جہنم کی باتیں بتانی چاہیے، نہ بچوں کو یہ کہنا چاہیے اللہ مارے گا، آگ میں پھینکے گا، کبھی نہ کہیں۔ یہ بہت نیگیٹو بات ہے۔ ایک دن ہم صرف بچوں کی تربیت پہ بات کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کافی چیزیں ساتھ دیکھیں گے۔ اب معاملہ کہاں بگڑتا ہے کہ ماں باپ اگر بچے کو ایسے ماحول میں پروان چڑھائیں کہ جو اس کے نور فطرت کی اور زیادہ نشو و نما کرے، مثلاً کہ اچھے گھر میں بچہ پیدا کر دیا گیا، پہلے لیول پہ مسلمان گھر میں، پھر دوسرے دور بات میں کیا کہ بعمل مسلمان۔ اب بچہ جب پیدا ہونے کے بعد گھر کا ماحول اچھا دیکھتا ہے، 5 وقت ماں نماز پڑھتی ہے، باپ پڑھتا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو پھر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کچھ نہیں سنتا، تو 12 سال کی عمر تک ہونے میں وہ نورن علی نور کی کیفیت ہو چکی ہوتی ہے۔ 6-7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی عادت ڈال دی، 7 سے لے کے 10 سال میں کبھی پڑھی تھوڑی پڑھی، 10 سال تک بچہ بالکل ایک فطرت کا ترجمان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے بچے کو اپنے دھبے بہت جلدی دکھتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کا ماحول فلیوٹیڈ ہو، برا ماحول ہے، کفر والا، شرک والا اور اسی طرح کی دوسری برائیاں، تو آہستہ آہستہ وہ جو فطرت کا نور تھا نا اس کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں، اور 12 سال تک وہ سارے گناہ کر لیتا ہے جو بڑے لوگ 20-25 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ پھر روح بے چین ہو جاتی ہے۔ فطرتاً ہماری روح جو ہے نا وہ صاف رہنا چاہتی ہے۔ دیکھیے صفائی، باہر کی صفائی کا نام ہے نا طہارت، آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں، اور توبہ کیا ہے؟ باطنی طہارت کا نام ہے۔ ہم کسی کے سامنے آنا چاہیں تو کیسے آتے ہیں؟ کیا منہ پہ گدیں لگی ہوں اور بال بکھرے ہوں، گندے کپڑے پہننے تو ہم آنا چاہتے ہیں؟ فطرتاً کوئی انسان نہیں پسند کرتا کہ لوگ اس کو اس حال میں دیکھیں جس میں وہ تنہا ہوتا ہے۔ ہم باہر آتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، کنگھی کر کے کمرے سے نکلتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اس طرح کے نہ لگے بکھلائے ہوئے۔ بس آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح باہر کی ہم طہارت کرتے ہیں نا، اندر کی طہارت کا نام توبہ ہے، گناہوں سے خود کو پاک کرنا۔ چلتے چلتے پاؤں پہ مٹی پڑ جاتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس لفظ کے روٹ پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت بات واضح ہوگی۔ تابہ یتوبو، توب کہتے ہیں اوب سے ہے،
अव्वाब का लफ्ज़ भी आप इसी से सुनेंगे। बाज़ कहते हैं हमज़ा वाव बा इसका रूट है, बाज़ ता वा बाव भी कहते हैं, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तौबा के लफ्ज़ के अंदर जो मानी छुपे हुए ना, पलट के आना, दो के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, बंदे के लिए और अल्लाह के लिए। आप कहते हैं मैंने तौबा करनी है, जैसे अभी हमने पढ़ा ताइबून, तौबा करने ले, लेकिन साथ ही साथ हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला का नाम है अत-तव्वाब। आदम अलैहिस्सलाम को कह दिया था इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह के लिए लफ्ज़ तव्वाब कैसे आता है और बंदे के लिए कैसे आता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। फितरतन बंदे से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह ताला अपने हर बंदे से प्यार करता है। जब बंदा गुनाह करता है ना, तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होकर उससे पलट जाता है। जिस तरह माँ नाराज़ होती है ना, कहती है अच्छा मैं अब तुमसे बात नहीं करती। अल्लाह के तव्वाब होने में क्या छुपा हुआ है कि अल्लाह ताला इस बंदे से रूठ के जब नाराज़ हो गया था ना, तब पलट आया। तो हम कहते हैं अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। और बंदे की तरफ से अल्लाह ताला के लिए तौबा करना क्या है कि अल्लाह मैं अपने इस गुनाह की वजह से तुझसे जो दूर हो गया था, तू मुझे माफ़ कर दे। ये वापसी का सफ़र है। तौबा खालिक और मखलूक के बिगड़े हुए ताल्लुकात के बहाल होने का नाम है। घर में 2-3 लोग रहते हो, आप देखिए, आप ज़्यादा बातें ना भी करें, कुछ ना करें, लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन हो ना, तो आप आसूदा फील करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन किसी दिन आपका दिल बोझल हो, आप डिप्रेस फील करें, तो आप कहते समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन फिर आप सोचेंगे कोई 1-2 रिश्तों में से किसी एक की कोई बात चुभी हुई आज सुबह से, तो दिल बोझल है। ऐसा होता है। शौहर जाते हुए कोई जुमला बोल गए, बच्चे ने कुछ कह दिया, सास के मुंह से कोई बात फिसल गई, कोई बात छोटा सा कोई हमारा प्यारा हमें कह देता है ना, तो उसका बोझ क्या होता है, हम हाफ लेके लेट जाते हैं। हम कहते हैं पता नहीं आज क्या, फिर समझ आता है, टोन मान जाती है कि जी आज फलां ने कुछ कह दिया। हम बोझ लेते हैं। हम इंसान है ना, हम इंसानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। लोग हमसे खुश रहें तो चाहे बात कभी 2-2 महीने ना, हम परवाह नहीं करते, लेकिन अगर हमें शुबा पड़ जाए ना किसी के दिल में मेरे लिए मैल है, तो हमारी चैन ख़त्म होता है। इसी कैफियत को आप 100 टाइम ज़्यादा कर ले। जब बंदा गुनाह करता है ना, तो उसके बाद उसके अंदर ये गिल्ट आता है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मैंने इसको नाराज़ किया हुआ है, मैं अल्लाह ताला का सामना नहीं कर सकता। जिससे हम नाराज़ होते हैं ना, हम उससे आई कांटेक्ट नहीं करते, नज़र फेरते हैं। महफिलों में लोग दूर दूर बैठे होते हैं, ज़रा देखते हैं कोई बंदा इधर आ रहा है तो उठ के मुंह फेर के चले जाते हैं। इंसान जब अल्लाह ताला से दूरी महसूस करता है ना अपने गुनाहों पे, तो उसकी फितरत चाहती है कि पलट के आओ। व अनीबु इला रब्बिकुम, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला कहते हैं पलट आओ, रुजू करो अल्लाह की तरफ, उस दिन के आने से पहले कि जिसके बाद फिर कोई और दिन नहीं आने वाला। जितना ज़्यादा तौबा को डिले करेंगे, उतनी तौबा ज़्यादा शिद्दत से करनी पड़ेगी। आप सफ़ेद कपड़े को जहन में लाइए, उसके ऊपर स्याही का धब्बा पड़ गया, फ़ौरन पेन छोड़ के आप जाके उसको पानी में रख दें, थोड़ी सी कोशिश से वो धब्बा उतर जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी डिले कर दें तो फिर हो सकता है साबुन से धोना पड़े, और साबुन से धोने के लिए 1-2 छोड़ दिए तो हो सकता है ब्लीच में डालना पड़े। बस यही समझ लें कि गुनाह क्या है, हमारी रूह पे लगे हुए धब्बे हैं, स्टेन्स हैं, जिसको नदामत के पानी से धोना है। अन्नदमुत तौबा, शर्मिंदगी। जितनी जल्दी अपने गुनाहों को छोड़ेंगे ना, उतनी आसानी से छूट जाएंगे, और जितनी मुश्किल से छोड़ेंगे, जितना दूर जाके छोड़ेंगे, सुस्ती करेंगे, हो सकता है कपड़ा ही फट जाए ब्लीच से। ये जो आज के दौर की सौगातें हैं ना, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं क्या कुछ, आज इतनी बीमारियां इजाद हो रही हैं जिनके ना कभी किसी ने नाम सुने, ना कभी सुने। और मज़े की बात है कि ये बीमारियां हैं खाते पीते मुल्कों की, पैसे वालों की बीमारियां वो हैं। कभी आपने पाकिस्तान में रहते हुए किसी देहाती को, या जो सारा दिन काम करता है, कभी जोड़ों के दर्द सुने, जॉइंट्स की दर्द हुई, कभी कमर में दर्द हुई उनके, कभी उनके मसल्स पुल हुए, पता ही कोई नहीं। और जिन मुल्कों में गद्दे भी वो हैं कि आपके साथ गद्दा भी पलट जाए, पिलोस भी वो हैं कि जो आपका शायद सर भी दबा देंगे, उन्हीं मुल्कों में आप देखेंगे बीमारियां भी उतनी ज़्यादा, तकलीफ़ें भी उतनी ज़्यादा। वजह क्या कि हम जब बहुत ज़्यादा दुनियावी तौर पे आसूदा हो जाते हैं ना,
تو پھر ہم اس قسم کے لاڈ دکھانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارے پاس وہ نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے. نتیجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہوگا. کرنے کا کام کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لیں. جیسے ہم انسانوں میں معاملات رکھتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میری بات کبھی کسی کو نہیں چبھی، میں نہیں کبھی کسی کا دل دکھاتی اور نہ میرا کسی نے دکھایا. ہم میں سے جو بھی یہ کہے گا نا وہ جھوٹ بولے گا. کرنا کیا ہے؟ دل دکھا تھوڑی دیر میں کلیریفیکیشن کر لو، غلط فہمی ہو گئی فوراً کمیونیکیشن کر لو. صبح بات کسی سے ذرا سخت ہوئی، کھانے کی ٹیبل پہ اس سے ذرا اچھی بات کر لو، صلح ہو جائے گی. سونے سے پہلے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنے تعلقات کو بحال کر لو. اسی چیز کو آپ خالق اور مخلوق کے بیچ میں لیتے ہیں تو توبہ اصل میں یہی ہے. شیطان کرتا کیا ہے؟ پہلے بندے سے گناہ کراتا ہے. کر لو نا، کچھ نہیں ہو تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. اللہ سے معافی کی امید پہ گناہ کرواتا ہے. پھر جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کے دل میں گلٹ ڈالتا ہے. پھر جب گلٹ ڈالتا ہے نا تو پھر اس سے مزید گناہ کراتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی. آپ دیکھیے کہ آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلے، پھیکے رنگ کے کوئی بھی لون کا سوٹ اچھا سا آپ نے صاف ستھرا پہن لیا، وائٹ پہن لیا. آپ کتنا بچاتے ہیں اپنے کپڑوں کو؟ سالن کا کوئی داغ پڑ جائے، کپڑے نہیں آپ دھوتے، برتن نہیں دھوتے، نہیں میرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑیں گے. کب تک؟ جب تک آپ وہ نئے اور صاف کپڑوں کے شعور میں جیتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ کے کپڑوں پہ گندگی پڑ گئی، دھبا پڑ گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے کچھ گر گیا، کچن صاف کر رہے تھے پانی گر گیا، کچھ ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کیئرلیس، اب کہتے ہیں اب ساری صفائی کر لوں. پسینہ آیا تو اب ایک ہی دفعہ آ جائے، ذرا یہ بھی کر لوں وہ کر لوں، اور ایک دفعہ کپڑے بدل کے بندہ لگ جائے اپنی ٹون میں تو پھر گھر والے ہی کہتے ہیں اب چھوڑ بھی دیں تو بس کریں، تو پھر بھی نہیں انسان چھوڑتا نا. بالکل اس مثال کو آپ لے کے آئیے جب ہمارا دامن گناہوں سے بچایا ہوتا ہے. دیکھیے بچے نہ بچے کوئی، کوشش ہم نے رکھنی ہے کہ بچانا ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے نا اتنا گناہوں سے دور رہے گا. اور ایک دفعہ گناہ کا ایک چھیٹا اس پہ پڑ گیا تو پھر اگلا گناہ خود ہی ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ شراب کا ہر جام اس کے اندر سے ایک اور جام چھلکتا ہے کہ مجھے بھی پی. ایک گناہ کریں گے دوسرا گناہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح ایک نیکی کریں گے دوسری نیکی بھی آسان ہو جائے گی. ایک اسی طرح کی کہانی تھی. آپ جب ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس سے ایک اور نیکی مل جاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ ایک دن ایسی مجھے رائٹ دینے کے لیے آئی، کچھ ان کا مسئلہ تھا تو وہ مجھے رائٹ دینے کے لیے آئیں. گھر انہیں کہا میں لے آتی ہوں کوئی بات نہیں. اب وہ گھر سے کیا نکلی، پہلے تو وہ آئیں اپنی گاڑی میں تھی تو ان کو کہا چلے لے آئیں، چلی گئیں. جب وہ مجھے لینے آئی اتفاق سے اس دن 2-3 چیزیں ایسی ارجنٹ تھی بیچ میں جو میرے ساتھ تھی کہ وہ ہم راستے میں 2-3 ایسے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتے آئے جو بہت اسکول کے اہم کام تھے. واپسی پہ میں نے ان کو کہا دیکھیں جب آپ صبح گھر سے آئی تھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس آج اتنی نیکی ہے؟ آپ کو بتایا آج آپ کا ادھر بھی حصہ ڈل گیا، آپ کا ادھر بھی ڈل گیا، ادھر بھی ڈل گیا، ادھر بھی ڈل گیا. تو وہ بہت خوش تھی، کہہ رہی واقعی میں نے تو ایسے سوچا بھی نہیں. میں نے کہا دیکھیں ایک نیکی دوسری نیکیوں کا راستہ آسان کرتی ہے. جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں نا اس طرح نیکیوں اور گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. مثلاً آپ کسی ایک بچی کو بیاہ کے لاتے ہیں، کیا وہ بچی اکیلی آتی ہے سسرال میں؟ نہیں، اس بچی کے ساتھ آپ کا ایک پورا خاندان اور بن جاتا ہے. اس کی ماں سے بھی آپ کی پھر بات ہوگی، اس کی بہنوں سے بھی ہوگی، پوری ایک نئی فیملی آپ کی فیملی میں مرج ہو جاتی ہے. اسی طرح نیکیوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. آپ بعض دفعہ ایک نیکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی بہت ساری نیکیاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. ایک نیکی کر لے وہ دوسری نیکی کو بلا لے گی. جیسے ایک چین کی ایک لڑی پکڑیں گے نا پوری چین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور جب ہم یہ سب چھوڑ کے کہتے ہیں اٹس اوکے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی نیکی کے آپ کہیں گئے وہاں نیپکن پڑا ہوا تھا، مسجد میں گئے آپ نماز پڑھنے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ادھر مسجد اللہ کا گھر ہے گندا ہو رہا ہے، میں اس کو پکڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دوں. اب آپ نے مسجد میں گئے نماز کی نیت سے، اس کے بعد آپ نے یہ نیپکن اٹھا دیا. ہو سکتا ہے وہ اٹھانے میں آپ کو 2-4 دھبے بھی مل جائے، آپ کہتے ہیں لو میرے پاس وقت ہے میں ویکیوم کلینر نہ کر دوں. آپ پکڑتے ہیں ویکیوم کرنے لگتے ہیں. آپ کو جب وہ صاف لگتا ہے تو آپ کو پھر لگتا ہے رے کچن میں بھی گندگی ہے اور یہ بھی لاؤ میں پھر سارا ہی صاف کر دوں. اور آپ آدھا پونا گھنٹہ لگا کے پورا گھر صاف کر کے ایک خوشی کی نیت لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح بعض لوگ اپنے چینج کی قدر نہیں کرتے نا، اٹس اوکے پھینک دو، آدھا کھایا آدھی بریڈ پھینک دی، آدھا جیم کھایا آدھا فریج میں پڑا رہا 2 ماہ پڑا رہا بعد میں پکڑ کے بن میں پھینک دیا. اسی طرح بعض لوگ نیکی